جنہیں رفت بلندی رب العالمین دے، مقام جنہیں رب خود عطا کر دے، رفت جنہیں رب خود عطا کر دے، عزتوں سے وہ نوازے، شرف سے وہ نوازے، علم سے وہ نوازے، ولایت سے وہ نوازے، قرب سے وہ نوازے، صحبت سے وہ نوازے، نظر سے وہ نوازے، فقر سے وہ نوازے، تو ہم ان کی شان کو کیا بلند کریں گے؟ ان کی شان تو وراء الورا ہے، ان کی شان تو بلند ہی بلند ہے۔ وہ مولا جس کو مولا بنا دے، مولا تو وہی ہے نا، تو وہ مولا کی عطا سے ادھر یہ مولا، اس مولا نے زمین پر ایک ہی مولا بنایا، ہے تو وہی مولا، لیکن اس نے زمین پر اپنا مولا اپنے حبیب کو بنایا، زمین پر ایک ہی ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر سے ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر بیت اللہ شریف ہے نا اسے زمین کا مرکز مانا جاتا ہے، زمین کا مرکز مانا جاتا ہے، اور تفاسیر میں آیا ہے کہ بیت اللہ شریف سے سیدھا اگر اوپر کو جائیں تو اوپر عرش معلیٰ ہے، ابھی عرش معلیٰ کا پتہ نہیں ہے، ابھی تو پتہ بیت اللہ کا ہے، اور اس بیت اللہ کا پتہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، جسے چھوتے ہو، جسے چومتے ہو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کیفیات بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کہاں رب، کہاں بیت اللہ، کہاں رب، کہاں بیت اللہ، اس عرش اولا کے نیچے جو گھر ہو اس میں اتنا کمال ہے، آپ کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، تلاطم آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، ہوش نہیں رہتا۔ ابھی بیت اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، دیکھا بیت اللہ کو ہے۔ بیت اللہ نے، اللہ کے گھر نے تمہیں ایسا کر دیا تو جو اللہ کو دیکھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف مسجود الیہ ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، اسے سجدہ نہیں کیا جاتا، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ جس کو سجدہ کرتے ہو اس کا تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم نے کعبہ کو سجدہ کیا، کعبہ بھی تو پتھروں سے بنا ہوا ہے، پتھر کو سجدہ حرام، پتھر کو سجدہ حرام۔ تو پھر بھی اب دیکھیں قرآن میں ہی آیا نا، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو منہ کرو گے ہر طرف اللہ کو پاؤ گے۔ وہ تو مشرق مغرب کا محتاج نہیں ہے نا، مشرق بھی اسی کی، مغرب بھی اسی کی، شمال بھی اسی کا، جنوب بھی اسی کا۔ تو وہ بیت اللہ جس پر نظر پڑے تو بندہ ہو فرشی، بندہ ہو خطاکار، بندہ ہو گناہگار، فرش پہ بیٹھ کر عرش کے مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عرش کا نور جو نیچے آ رہا ہے بیت اللہ پر، بیت اللہ پر اس عرش کا نور آ رہا ہے جہاں پر رب العالمین کا ٹھکانہ ہے۔ اس عرش کے بالکل نیچے ایک گھر بنایا گیا، اور اس گھر کی یہ حالت ہے کہ اسے دیکھنے سے بندہ بدل جاتا ہے، اسے دیکھنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور وہ ہستی جن کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہو، جن کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہو، کسی کو میری بات بری لگے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ممبر کا حق ہوتا ہے،
منبر رسول کا حق ہے کہ امت اگر حقیقت سے ہٹتی جا رہی ہے ادھر کو جوڑے. محبت اہل بیت حق ہے. اگر محبت صحابہ کی آڑ میں امت کو اس سے دور کر رہے ہیں تو آپ منبر کا حق نہیں ادا کر رہے. آپ منبر کا حق نہیں ادا کر رہے. حضور کی آل کی محبت کا تذکرہ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صحابہ سے امت کو دور کر رہے ہو. دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام پہ وضاحت کی تھی رافضیت کیا ہوتی ہے، رفض کیا ہوتا ہے. رافضیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صحابہ کی شان میں نقص اور عیب تلاش کریں اور اہل بیت کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں. اس کو کہتے ہیں رفض، رافضیت. جہاں پر رافضیت غلط شے ہے وہاں پر ناسبیت بھی غلط شے ہے. ناسبیت کیا ہے؟ ناسبیت یہ ہے کہ صحابہ کے تذکرے کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کے شمائل بیان کریں، ان کے ذکر کریں، ان کے تذکرے کریں، ان کی سیرت بیان کریں، سارا کچھ کریں، لیکن بات جب حب آل نبی کی آئے تو پھر گنگ ہو جاؤ، پھر تمہاری زبانیں لڑکھڑانا شروع کر دیں. اس کو ناسبیت کہتے ہیں. دیکھیں 3 گروہ بنے تھے ادھر بھی. ایک گروہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہیں شیعہ نے علی کہتے تھے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا گروہ تھا، ٹھیک ہے نا، انہیں شیعہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا. اور تیسرے تھے خوارج، وہ دونوں کے خلاف تھے، وہ دونوں کے خلاف تھے. انہی میں سے ایک نکلے، انہی میں سے ایک نکلے. ایک طرف صحابہ کرام کی محبت کا جھنڈا اٹھایا اور دوسری طرف مولا علی کی شان میں گستاخی شروع کر دی، آل نبی کی شان میں گستاخی شروع کر دی. انہیں ناسبی کہا جاتا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ منبر رسول کا حق ہوتا ہے، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کون ہوتے بیان کرنے والے، یا ہم کر کیا سکتے ہیں. آئیں کچھ بڑوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں. کسی بڑے کا نام لیتے ہیں. امام نسائی، امام نسائی سائے ستہ کے بہت بڑے امام، انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خصائل کے اوپر ایک کتاب اکٹھی کر لی، احادیث کا مجموعہ خصائص علی. خصائص علی کے نام سے آپ نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جس میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں سرکار علیہ السلام نے جو جو کچھ فرمایا تھا وہ سارا جمع کیا. امام نسائی کا عقیدہ دیکھیں، کیا انہیں رافضی کہہ سکتے ہیں آپ؟ جڑا مولا علی دا ذکر کرے انہوں تسی رافضی کہی جاؤ، انہوں رافضی کہی جاؤ. علی علی تو امام نسائی بھی کرتے رہے ہیں، پھر علی علی تو امام بخاری بھی کرتے رہے ہیں، علی علی تو امام مسلم بھی کرتے رہے. کس کس کو رافضی کہو گے؟ حقیقت سے پیچھا نہیں چھوڑایا جا سکتا. اب میں بات کر رہا تھا ولادت باسعادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ حدیث بھی سنن الکبریٰ بھی میں بھی آئی ہے، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بے شمار کتب احادیث میں آئی. ایک چیز کو امام ترمذی تسلیم کر رہے ہوں، امام حاکم تسلیم کر رہے ہوں اور درج کر رہے ہوں، اور آج کے ملا کو تکلیف ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی اور دروازے سے اندر نہیں گئے، دیوار پھٹی اندر گئی. سیدنا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا
جن کی قبر میں سرکار جا کے لیٹے تھے خود، ان کی شان کو آپ تول سکتے ہیں کہ جب اس سیدہ کا وصال ہوتا ہے آقا علیہ السلام خود جا کے لیٹتے ہیں، تو جدھر آقا کا قدم لگتا ہے، سرکار کا قدم لگتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہاں آقا کے قدم لگیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور جہاں آقا لیٹے ہوں گے، جہاں مہر نبوت لگی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور کس لیے لیٹے کہ یہاں پر سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آرام کرنا ہے۔ اس مٹی کا مقام کیا ہوگا، اس کا شرف کیا ہوگا؟ بقابہ ولایت بمسجد شہادت، بقابہ ولایت بمسجد شہادت۔ اس چیز سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف اس کی کریں جو شان صحابہ کا منکر ہو۔ ہم تو کسی صحابہ کی شان کے منکر نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، حقیقت پسند ہیں، حقیقت شناس لوگوں کے ساتھ نسبت جو ٹھہری، حقیقت شناس لوگوں کے ساتھ نسبت جو رکھتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ شریف کے اندر سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بڑے کرم والی بات ہے یا نہیں؟ فخر والی بات ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کی ولادت ادھر ہوئی، حکیم بن عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت بسعادت بھی وہاں پہ ہوئی۔ اور میں اب نام نہیں لوں گا، ایک ناسبی لکھتا ہے، اسے مولانا تو نہیں کہیں گے ہم، ایک ناسبی لکھتا ہے کہ چلو جی ہم مان بھی لیتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ اس وقت کعبہ میں تو بت ہی بت تھے، کعبہ میں تو بت ہی بت تھے، اور نعوذ باللہ استغفرہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صنم آشنا تھے، بت پرست تھے، تو جب تکلیف شروع ہوئی آپ کی زوجہ مطہرہ کو، تو آپ ہو سکتا ہے کہ انہیں بتوں کے پاس لے گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بتوں کے پاس لے گئے ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ زہر کیسے بکا جا رہا ہے، نفرت کیسے پھیلائی جا رہی ہے، محبت کو کیسے مٹایا جا رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس درد سے خلاصی کے لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کو وہاں پر لے کر گئے ہوں کہ درد زہر سے نجات مل جائے۔ اور دوسری طرف حکیم بن حزام، ان کے بارے میں وہی ملا لکھتا ہے کہ حکیم بن حزام اتنے بلند مرتبہ صحابی ہیں کہ جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی، ان کی ولادت بیت اللہ میں ہو تو وہ شان ہے، مولا علی کی ولادت ہو تو وہ قبض ہے، مولا کی علی ولادت کو تو وہ ہضم نہیں ہوتی، کسی دوسرے صحابی رسول کی ولادت ہو تو وہ کرم ہے۔ اب ایک اور حقیقت کی طرف بھی آئے، جب حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس تھی، اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جب حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک، جب ان کی عمر مبارک 30 برس تھی، تب مولا علی کی ولادت ہوئی، تب مولا علی کی ولادت ہوئی۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، تھوڑا باریک ضرور ہے لیکن میں کوشش کروں گا سمجھ آ جائے۔ تو جب حضور 7 سال کے تھے
جب حضور 7 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے قریش اکٹھے ہو کے آ گئے. کہتے ہیں کہ آل ابراہیم میں سے کشتی ہمارے پاس موجود جو ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی. اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ بارش برسا دے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں گئے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت مبارک لگائی اور کہا بیٹے دعا کریں، اور ساتھ یہ باقاعدہ دعا منقول ہے، یہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اے مولا اس روشن چہرے کی بدولت ہمیں سیرابی عطا فرما. ابھی حضور 7 سال کے ہیں تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے توسل سے بارش مانگی جا رہی ہے. تو وہ ہستی جو 7 سال میں حضور کے توسل سے بارش مانگے، وہ جب 30 سال کے ہوں گے تو کیا وہ بتوں کے پاس جائیں گے؟ کیا وہ بتوں کے پاس جائیں گے کہ میری زوجہ کو تکلیف ہے تو تکلیف دور کرنے کے لیے میں لات کے پاس جاتا ہوں، منات کے پاس جاتا ہوں، عزا کے پاس جاتا ہوں؟ تحقیق رہی نہیں، سراسر بکواس رہ گیا. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے شان مرتضویت میں فرق نہیں پڑتا، شان علویت میں فرق نہیں پڑتا. اب بقا با ولایت بمسجد شہادت، بقا با ولادت بمسجد شہادت. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں منبر رسول کا یہ حق ہے. اور پھر دیکھیں امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سر آپ نے خصائص علی تو لکھ ڈالی، خصائص ابو بکر بھی لکھنی چاہیے تھی، خصائص سیدنا عمر فاروق بھی لکھنی چاہیے تھی، خصائص عثمان غنی بھی لکھنی چاہیے تھی. آپ نے کہا کہ یہ بات نہیں کہ ان کے خصائص نہیں ہیں، جو بیماری پھیل رہی ہے نا علاج اس کا دینا ہے، جو بیماری پھیل رہی ہے علاج اس کا دینا ہے. کلچر تھا مولا علی کو گالی دینے کا، امت کو اس گناہ سے روکنا تھا، امت کو مقام علی دکھانا تھا، اس لیے یہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں. سیدنا صدیق اکبر پر کسی کو تکلیف نہیں ہے، ان کی شان بجا، ان کا کمال بجا، ان کا مرتبہ بجا. سیدنا فاروق اعظم پر بھی کسی کو اتنا اعتراض نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی پر بھی اعتراض نہیں ہے. یہاں پر اعتراض ہے، ہم تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے حقیقت لے کے سامنے آ رہے ہیں. تو ہم بھی پیغام امام نسائی دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ان کا پیغام نہیں، یہ تو پیغام مصطفیٰ ہے، اور یہ پیغام مصطفیٰ بھی نہیں، یہ تو پیغام خدا ہے، چاہت خدا ہے، اذن خدا ہے. کوئی تکلیف میں آئے تو 100 دفعہ آتا رہے. تکلیف کو نہ دیکھا کریں، حقیقت کو دیکھا کریں. زبان حق کو بیان کرتے ہوئے لڑکھڑانی نہیں چاہیے، کمڑی نہیں لگنی چاہیے. عجیب کلچر بنا لیا ہے، جو علی علی کرے انہوں شیعہ بنا دیں، اس کو رافضی بنا دیں، اس کو شیعہ بنا دیں. 4 خلیفوں کا نام ہی نہ لو، پھر تم 3 ہی رکھو، 3 ہی رکھو. اتنی تکلیف ہے، خلفائے راشدین میں انہیں گنتے ہو تو ان کی شان سنتے وقت مروڑ پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اور دیکھیں ایک اور بات، یہاں پر ہم نے پروگرام کیا بھائی جماعت الثانی کا، سیدنا فاروق اعظم کی شان، جو شان والے ہیں ان کی شان کا بیان کرنا ضروری ہے، بتائیں امت کو. اس وقت ہم نے مولا علی کا تذکرہ نہیں کیا. جن کا دن ہے، جس دن جس کی بارات ہے، دولہا وہی بنتا ہے. پھر یہ نہ سمجھو
کہ جو شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرتا ہے تو شان علی میں فرق آتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ امت کو نئے جمیلوں میں ڈال دیا۔ تو دیکھیں کچھ ملا بیان بھی کرتے ہیں، ہاں جی حضرت علی کی شان تو بڑی ہے جناب، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، لیکن دیکھیں صحابہ کی جو بات ہے نا، وہ بھئی یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنا اور سامعین کو مطمئن کرنا کہ کوئی مجھے شیعہ نہ سمجھ لے، کوئی مجھے رافضی نہ سمجھ لے۔ خدا را ذکر علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، فکر علی دینے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، یاد علی دینے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا۔ رفض تب ہوتا ہے جب صحابہ کی شان میں کوئی بھونکے تو تمہیں تکلیف ہو، اور جب مولا علی کی شان میں کوئی بھونکے تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ مولا علی کو صحابی نہیں سمجھتے، مولا علی کو صحابی نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے انہیں آل میں سے سمجھتے ہیں، آل میں سے سمجھتے ہیں۔ بھئی آل میں دیکھیں یزید نو تسی تابعی سمجھ لیندے ہو، تو مولا علی کو آپ صحابی نہیں سمجھنے کے لیے تیار؟ تو البتہ چونکہ میں دوسری بات کرنا چاہتا تھا، بات کہیں اور چلی گئی، تو امام نسائی نے خصائص علی ترتیب دی۔ اب اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، بعد میں انہوں نے بیان کی، ان کی شہادت کی وجہ بھی یہی بنی، سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور بے شمار ائمہ کرام نے، امام جزری دمشق کے رہنے والے، اب وہ قرات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، قرات کے بھی، حدیث کے بھی، فقہ کے بھی۔ انہوں نے بھی ایک کتاب ترتیب دی، اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب۔ کیا ان سے پوشیدہ تھے باقی صحابہ کا مقام؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آپ رافضی کہہ دیں گے، کیونکہ ضرورت اس چیز کی تھی، امت دور ہٹ رہی تھی، انہوں نے وہاں پر تذکرہ مولا علی کیا۔ البتہ میں ایک حدیث سنا کے، کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب علی ابن ابی طالب، مولا علی کے مناقب، فضائل صحابہ، جامع ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب، اور اس کے علاوہ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث تو بہت لمبی ہے، کیونکہ اس بحث میں چلے جائیں گے تو یہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن میں صرف یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف پہلا پارٹ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یقول لہو، وہ کہہ رہے تھے، وقد خلفہ فی بعض مغازیہ، کہ حضور مولا علی کو بعض کوئی غزوہ تھا جس میں سرکار نہیں لے گئے تھے، تو میں نے سنا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے میں نے کیا سنا؟ فقال لہ علی، مولا علی ان کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، باقی سارے جہاد پہ جا رہے ہیں، باقی سارے صحابہ جہاد پہ ہیں، خلفتنی مجھے چھوڑ دیا مع النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے ساتھ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنے کو چھوڑا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنے کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس گھر سے زیادہ پردہ کس گھر میں ہے جس نے پردے کا بتایا، جس نے پردہ سکھایا؟
اور وہ عرض کرتے ہیں خلفتنی مع النساء والصبیان، کہ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فقال لہ رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضا، کیا تو راضی نہیں ہے؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی۔ تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا ہارون علیہ السلام تھے۔ اور پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بچپن میں جب انگارہ پکڑ کے ڈال لیا تھا نا منہ میں، تو جب فرعون کے پاس تھے، واقعہ علماء سے سنا ہوا ہے، اس داڑھی پکڑ کے کھینچی تھی نا بچپن میں ہی۔ فرعون کی داڑھی کھینچی جاتی ہے، جنی مرضی لال ہوئے تو جنی مرضی چٹی ہوئے، موسیٰ ہو تو داڑھی کھینچتا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ داڑھی کو نہیں دیکھنا، پکڑ کو نہیں دیکھنا۔ جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں رافضیت ہو، اس کی داڑھی بھی کھینچی جاتی ہے، اس کی پگڑی بھی کھینچی جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی بچپنا تھا لیکن نبی تو روز ازل سے نبی ہوتا ہے نا جی، تو بچپن میں ہی داڑھی پکڑ کے کہ فرعون ہوئے گا تو گھر ہوئیں گے، ادھر موسیٰ ہے۔ بڑا جلال آیا، فرعون نو جلال آندا ہے، فرعون نو جلال آندا ہے۔ جب آگے سے جواب ملے جلال آتا ہے، پھر بندہ جلال میں آ جاتا ہے۔ تو جلال میں آنے سے کچھ جلال بن جاتے ہیں اور کچھ، اچھا خیر چھوڑیں اس بات کو، جلال میں نہیں آنا۔ داڑھی کھینچی جائے تو جلال میں نہیں آنا، جلال میں فرعون آتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دا داڑ پٹیا، انہوں جلال آ گیا، وہ میں فرعون، میں بادشاہ، ہے کسی دی مجال۔ آگے سے جواب آیا بچہ ہے، معصوم ہے، اسے نہیں پتا تم فرعون ہو، اسے نہیں پتا تم فرعون ہو، تم جاہل مطلق ہو، تم گستاخ ہو، بے ادب ہو، تمہیں نہ شان نبوت کا پتہ ہے نہ شان ولایت کا پتہ ہے۔ یہ معصوم ہے، اسے کیا پتا تم کیا ہو، تمہارے اندر بغض کتنا ہے، تمہارے اندر تکبر کتنا ہے، تمہارے اندر نخوت کتنی ہے، تمہارے اندر جھوٹ کتنا ہے، تمہارے اندر ریاکاری کتنی ہے، یہ معصوم ہے۔ ان کا مجھے نہیں لگتا معصوم ہے، جس انداز سے میری داڑھی پٹی ہے نا انہیں، یہ معصوم نہیں لگتا، کم بڑے حال انہیں ہوئے گا بچہ، لیکن یہ ثابت کرو معصوم ہے۔ انگارہ لایا گیا سامنے، کولا، پخیا دا کولا، انگارہ، سمجھتے ہیں نا انگارہ کس کو کہتے ہیں؟ جدا انگ انگ سڑدا ہوئے۔ کوئلہ لایا گیا، انگارہ لایا گیا آگ کا، اور کہا کہ ایک طرف پھول رکھا ایک طرف انگارہ رکھا، سیانا وہ بھی بڑا سی۔ اگر تو انہوں نے پھول اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے میری داڑھی پٹی ہے، منو ذلیل کیتا ہے، اور اگر انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے۔ ہاتھ پھول کی طرف جاتے جاتے ہاتھ کو موڑ دیا گیا، انگارہ اٹھا لے، ابھی بڑا کام پڑا ہے، ابھی برباد کرنا ہے اسے، سلطنت کو برباد کرنا ہے، تہس نہس کرنا ہے، ابھی بڑے کام کرنے ہیں، ابھی بنی اسرائیل کو بچانا ہے، ابھی نیل میں انہیں غرق کرنا ہے، ابھی من و سلوہ کا بھی ٹائم آنا ہے، ابھی 12 چشمے بھی جاری کرنے ہیں۔ اے موسیٰ بھی بڑا کام پڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، انگارہ منہ میں ڈال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں ڈالا،
منہ میں انگارہ ڈالا. انگارے کا کام ہوتا ہے جلانا. سرکار کی زبان جل گئی, انگارہ باہر نکال دیا گیا, زبان جل گئی تو جلنے سے لکنت تھی, جلنے سے لکنت تھی. اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری کہ باری تعالیٰ میرا بھائی ہارون وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے گھر والوں سے کوئی وزیر ہو. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, گھر والوں چ مولا وزیر ہونا چاہیے. اور پھر جو بات میں نہ سمجھا سکوں وہ بات سیدنا ہارون علیہ السلام سمجھائیں. نبی تو میں ہی ہوں لیکن میں فیضان نبوت عطا کروں گا. نبی تو میں ہی ہوں, فیضان نبوت سے میں مالا مال کروں گا. میرے پاس تو ہے نا علم, میں نبی ہوں. اب میں جس کو چاہوں دوں, جس کو چاہوں میں باب ولایت بنا دوں, جس کو چاہوں میں باب علم بنا دوں, جس کو چاہوں بحر علم بنا دوں, کیونکہ مجھے تو نوازا گیا ہے. تو باری تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دے. اب ہارون علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. یہ سارا واقعہ مطلب قرآن پاک میں آیا ہے. اب ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ, ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ. تو اب یہ شان نہیں ہے اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو بھی میرے ساتھ ویسے ہی نسبت والا ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے؟ تو یہ چھوٹی شان ہے, چھوٹی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تبلیغ سیدنا ہارون علیہ السلام کرتے رہے, یہ چھوٹی شان ہے. امین علم نبوت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے امین, ان کے فیض کے امین سیدنا ہارون علیہ السلام, وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے. اور ادھر کہا جاتا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کیا اس بات پہ تو راضی نہیں کہ تیری منزلت بھی ایسی ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی منزلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. الا انہ لا نبوت بعدی, سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں. اے علی ہر فیض تجھے دے رہا ہوں, ہر کرم تجھ پر برس رہا ہے. آج سے مولا بھی تو, آج سے باب ولایت بھی تو, آج سے ہر شے میں تجھے عطا کرتا ہوں. ابا تردا ابھی راضی نہیں ہوا. اور ایک روایت میں آئے مولا علی کہتے ہیں بلا بلا یا رسول اللہ, آقا میں کیوں راضی نہیں, جس بات پہ آپ راضی علی اسی پہ راضی. سوائے نبوت کے الا انہ لا نبوت بعدی, مسلم شریف اس کی حدیث ہے, حدیثیں نہیں ملتی, نظر نہیں ملتی, نابینے ہیں, داڑھ رکھ پہ نہیں ملتی یہ چیزیں. تو مسئلہ پکڑ دیکھ کے نہ سنا کریں, کیونکہ ایک حدیث مطلب اس کا مفہوم ایسا ہے کہ فرمان ہے ایک کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ کہہ کون رہا ہے, یہ دیکھا کریں کہ کہہ کیا رہا ہے. یہ نہ میں کو کہڑا کہنا میں امامہ شریف کتنا وڈا پایا تھا, داڑھی مبارک کتنی ہے, تسبیح 5000 دانے والی, واہ 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 واہ, دل میں بغض علی. اور یہ تسبیح تمہیں پار نہیں لگا سکتے. سرکار فرماتے ہیں الا انہ لا نبوت بعدی, سوائے نبوت کے. اے علی میں نے ہر شے تجھے عطا کر دی سوائے نبوت کے. اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا. ہارون علیہ السلام نبی بنے,
وہ نبی بنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی، علاقہ اور تھا، اور آپ کا وصال بھی پہلے ہوا ہے۔ ہارون علیہ السلام کا وصال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے ہوا ہے، آپ کا وصال بھی پہلے ہوا ہے، اور آپ کو دوسرا علاقہ ملا تھا۔ اور ادھر کیا ہے؟ الا انہ لا نبوۃ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، باقی سارا کچھ تیرے پاس ہے۔ اما تردہ، تو راضی نہیں؟ اما تردہ، کیا تو راضی نہیں؟ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ذکر علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، نہ رافضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہماری ارواح کو ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت سے سرشار کرے۔ رب العالمین ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔